خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ جامع مسجد رحمانی اہل حدیث سیکٹر 11G، جہاں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ ہر حوالے سے اس لائق ہے کہ ان کی صحت کے لیے، حافظیت کے لیے، سلامتی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ کس قدر اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کو صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح اخلاقیات، دین کے متعلق ہر طرح کی معلومات دینے میں حریص ہیں۔ پورے ملک سے جید علماء کرام کا انتخاب کرنا، ان سے رابطہ کرنا، ان سے ٹائم لینا اور بلا تفریق کہ وہ عالم دین کس تنظیم اور کس نظم کے ساتھ منسلک ہے، بس وہ اہل علم ہے، ان سے ٹائم لینا، ترتیب بنانا اور مختلف قسم کے مضامین کا انتخاب کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایسی محنت ہے، ایسی کوشش ہے، ایسا جذبہ ہے کہ بس یہ ٹیم دعاؤں کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں ذاتی طور پر پاکستان کے کونے کونے کو دینی حوالے سے جانتا ہوں اور میں گیا ہوں، پاکستان کے چاروں صوبوں کو قریب سے جا کر دیکھا ہے۔ مختلف مراکز کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا اچھا کام ہوتا ہے۔ کہیں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، کہیں کسی کتاب کا انتخاب کیا جاتا ہے اور کہیں ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اتنے پروگرام اور اس طرح کے مضامین اور ایسے ملک کے معروف علماء کا انتخاب مجھے پاکستان کے کسی مرکز میں نہیں ملا۔ یہ اس لحاظ سے یہ مرکز امتیاز اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کے نمازیوں کو بھی بہت ہی دعا دیتا ہوں کہ وہ ہر آنے والے عالم کا احترام کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ مصروف ہوتے ہیں، لیکن وقت نکالتے ہیں اور ان کے احترام میں اور دینی معلومات لینے کے لیے جم کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے دوستوں نے یہی بتایا کہ آپ کے اس مرکز کی یہ خوبی ہے، ورنہ لوگ فرض پڑھتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں لوگ جم کر بیٹھتے ہیں اور ہر آنے والے خطیب کے گفتگو کو انتہائی منہمک ہو کر توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ بھائیوں کو، آپ بہنوں کو جزائے خیر دے۔ تصوف کے حوالے سے کچھ کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ میں اگر لفظ تصوف کا لفظی معنی، اصطلاحی معنی، اس کی ابتدا اس پر گفتگو کروں گا تو وقت اسی میں پورا ہو جائے گا اور آگے جو اہم باتیں بتانی ہیں وہ نہیں بتا سکوں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تصوف کے حوالے سے عام فہم گفتگو جو آپ بھائیوں کو، آپ بہنوں کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تصوف کیا ہے، وہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ تصوف جو ہے
وہ دین اسلام کے متوازی نظم کا نام ہے۔ دین اسلام کے متوازی مقابل ایک نظم کا نام ہے، جس کا علم نہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، جس کا عقیدہ نہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، نہ عبادات نہ اعمال قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، بالکل قرآن و حدیث سے، اسلام سے ہٹ کر ایک نظم ہے جس کو تصوف کہتے ہیں۔ مثلا دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جس پسندیدہ دین کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر مکمل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دین کو اللہ نے مکمل کر لیا اور اللہ نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ میرا پسندیدہ دین ہے، دین اسلام، جس کو میں نے مکمل کر دیا۔ اب جو شخص اس دین اسلام کے مقابلے میں کوئی دین لے کر آئے گا، کوئی عمل لے کر آئے گا، کوئی عقیدہ لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن وہ نقصان پانے والوں میں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ تصوف جو ہے یہ دین اسلام کا ایک متوازی نظم ہے، جس کے اندر جو علم ہے اس کے اور شریعت کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلا شریعت کا علم کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے، جس میں قرآن و حدیث ہے، یہ دینی علوم ہے، قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کی وحی کا علم ہے۔ عقیدہ یہیں سے لینا ہے، عمل یہیں سے لینا ہے، ہر چیز یہاں سے لینی ہے۔ جبکہ تصوف میں علم کیا ہے؟ تصوف میں کیا ہے؟ ایک بہت بڑا صوفی ہے با یزید بستامی، وہ کہتا ہے مسلمانوں پر ہٹ کرتے ہوئے کہتا ہے، مسلمانوں پر ہٹ کرتے ہوئے کہتا ہے اخذتم علمکم عن میت واخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت، وہ کہتا ہے لوگو تمہارا جو علم ہے یعنی قرآن و حدیث کا علم، اس علم کے حاصل کرنے میں جتنے بھی تمہیں راوی ملے ہیں سارے مردہ ہیں، مردہ لوگوں سے تم علم حاصل کرتے ہو، تم کہتے ہو حدثنی فلان، فلان نے یہ حدیث بیان کی، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اچھا فلان جس نے تمہیں حدیث بیان کی وہ کہاں ہے، تم کہتے وہ تو ماتا فوت ہو گئی ہے۔ اچھا اس نے یہ حدیث کس سے حاصل کی؟ فلاں سے، وہ کہاں ہے؟ وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو تمہارے شریعت کے علم میں جتنے بھی راوی ہیں سارے مردہ ہیں، یہ ہٹ کرتے ہوئے کہتا ہے جبکہ اخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت، یہ کہتا ہے ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس میں کوئی شخص مردہ نہیں ہے۔ جی آپ نے کس سے حاصل کیا؟ کہتے ہیں ہمارا علم یہ ہے، اس کی سند یہ حدثنی قلبی عن ربی، حدثنی قلبی عن ربی، بس یہ ہمارا علم ہے کہ ہمارے دل نے کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ بتایا۔ حدثنی قلبی، میرے دل نے مجھے بتایا کہ حدثنی ربی، رب نے یہ بتایا، یہ ہمارا علم ہے۔ اب آپ بتائیں، اور جو شریعت کا علم ہے اس کے اوپر ایک اور صوفی ہٹ کرتے ہوئے کہتا ہے، جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا، یہ بہت بڑا صوفی ہے،
وہ شریعت کے علم کے اوپر ہٹ کرتے ہوئے کہتا ہے سنو، جو شخص صوفیاء کی محفل میں شریک ہونا چاہتا ہے، یعنی جو ہمارے گروپ میں آنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے سب سے پہلے وہ 3 چیزوں سے اپنے تعلق کو ختم کر دے۔ 3 چیزوں سے اگر وہ رابطہ ختم کر دے گا، دور رہے گا، تو وہ ہماری مجلس میں آ سکتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے التکسب، رزق تلاش کرنے کے لیے اس کو نہیں جانا پڑے گا، وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا۔ بتاؤ، حالانکہ رزق حلال کیا ہے؟ یہ تو عبادت ہے۔ قرآن و حدیث نے ترغیب دلائی، کسی پر بوجھ مت بنو، نہ قوم پر نہ برادری پر، خود محنت کرو، اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کھاؤ۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ ان 3 چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ التکسب، سب سے پہلی بات یہ کام نہیں کرنا، رزق کی فکر نہیں کرنی، کہیں نہیں جانا، نہ ملے درختوں کے پتے کھاؤ، درختوں کی جڑیں چبا کے کھاؤ، جنگلوں میں رہو، کام نہیں کرنا۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَطَلَبُ الْحَدِيثِ، خبردار کبھی بھی پیغمبر کی حدیث کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ حدیث کی طرف جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بتاؤ، برباد ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز کے وَالتَّزَوُّجِ، شادی نہیں کرنی۔ شادی تمہیں اس فکر سے ہٹا دے گی، شادی نہیں کرنی۔ اگر ہو گئی ہے تو بس اس سے دوری اختیار کرو، طلاق نہ دو لیکن دوری اختیار کرو۔ کس طرح دوری اختیار کریں؟ اس طرح دوری جیسا کہ ایک بہت بڑا بر صغیر پاک و ہند کا صوفی ہے، گزرا ہے، اس کا نام علی تھا، عثمان کا بیٹا تھا، علی بن عثمان۔ یہ حجویر میں پیدا ہوا، پھر وہاں سے چلا لاہور میں آ گیا، لاہور میں مرا۔ اس کی لاہور میں قبر ہے، لوگ اس کو داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ وہ کیا جگہ ہے؟ وہ شرک کا اڈا ہے۔ یہ علی بن عثمان، اس کی کتاب ہے کشف المحجوب۔ اس کتاب کے اندر ایک صوفی کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کا مرید، چاہنے والا، اس سے فیض لینے کے لیے گیا۔ سنیں، فیض لینے کے لیے اس کے آستانے پر گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ آستانے پر 2 محراب ہیں، ایک وہاں محراب ہے، ایک وہاں محراب ہے۔ ایک محراب میں وہ صوفی بیٹھا تھا، دوسرے محراب میں ایک خاتون بیٹھی تھی۔ یہ جانے والا ابراہیم خاص تھا۔ کہتا میں 3 دن اس صوفی کے پاس ٹھہرا۔ 3 دن کے بعد جب میں فیض حاصل کرنے کے بعد جانے لگا تو میں نے بزرگ سے کہا کہ یہ جو سامنے محراب کے اندر خاتون بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ میرے 2 رشتے ہیں۔ ایک رشتہ تو یہ ہے میرے چچا کی بیٹی ہے، دوسرا اس کے ساتھ میرا رشتہ یہ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ ابراہیم خاص نے کہا اچھا، میں نے تو 3 دن میں کبھی ایک دن بھی آپ کو آپس میں ملتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ایک مبارک رشتہ ہوتا ہے، ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، کیا کہانی؟ اس نے کہا اصل میں بچپن میں یہ مجھ سے، میں اس سے محبت کرتا تھا، وہاں لفظ عشق ہے جو میں استعمال نہیں کر رہا، آپ لوگوں کا احترام کرتے ہوئے۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اس کا باپ جو میرا تایا لگتا تھا، اس کو پتہ تھا ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے شادی نہیں کرائی۔ جب وہ مر گیا تو پھر بڑا میرا باپ تھا، میرے باپ کا مزاج مختلف تھا، اس نے ہماری شادی کرا دی۔ بات لمبی ہے۔ پہلی رات جب ہم ایک جگہ پر جمع ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا آج کی رات کی کیا ترتیب ہے؟
اس نے کہا تیری بھی خواہش تھی میرے ساتھ شادی کرنے کی، میری بھی تھی، وہ خواہش پوری ہو گئی ہے، آج رات تو وہاں بیٹھ جا، میں یہاں، ہم ذکر میں لگتے ہیں۔ ساری رات یہ بھی ذکر کرتی رہی، میں بھی ذکر کرتا رہا۔ اگلی رات میں نے کہا آج کا شیڈول کیا ہے؟ اس نے کل والا، تو بھی ذکر کر، میں بھی ذکر کروں گا۔ تیسری رات آ گئی، میں نے کہا آج کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کا آج بھی تو نے ذکر کرنا ہے، میں نے بھی ذکر کرنا ہے۔ کہتا ہے ابراہیم خاص سن، آج میری اس کے ساتھ شادی کو 65 سال ہو گئے، آج تک ہم نے آپس میں ملاقات نہیں کی۔ یہ تصوف ہے، یہ ہے تصوف، اسلامی احکام کی مخالفت تصوف ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ ذکر کرتے کرتے بندہ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی شادی کس سے ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک بہت بڑا مولوی گزرا ہے جس کو آپ احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں، اس کی کتاب ہے ملفوظات، جس میں صوفیوں کی بھرمار ہے۔ وہ اپنی اس کتاب کے اندر، میں وقت کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں وقت کی پابندی نہیں کروں گا تو بعد میں کون کرے گا؟ اس نے اپنی اس کتاب ملفوظات کے اندر ایک صوفی کا ذکر کیا ہے، اس صوفی کا نام کیا ہے؟ سیدی موسیٰ، سیدی موسیٰ۔ اس کے بارے کہا کہ یہ شخص جو تھا یہ ہمیشہ زنانہ لباس پہنتا تھا، ہاتھ میں چوڑیاں پہنتا تھا، بارش نہ ہو رہی تھی، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ لوگوں نے سیدی موسیٰ کو گھیر لیا اور کہا کہ ایک بارش نہیں ہو رہی، ہم کہاں جائیں؟ تیرے ہوتے ہوئے ہم کہاں جائیں؟ بارش کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ وہ ایک دم زمین پر بیٹھ گیا، زمین سے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں پہ مارا، چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ زور سے کہا بارش برسا یا اپنا سہاگ واپس لے، اللہ سے کہا، سمجھ گئے؟ بارش برسا یا اپنا سہاگ واپس لے، یہ نہیں گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیوی ہوں کس کی؟ اللہ کی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، جس کی نہ بیوی ہے، قرآن نے کہا نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس ذات کے بارے اگر ابھی بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو بھی میں پوری بات بتا رہا ہوں۔ جمعہ کا دن تھا، یہ کتاب کا نام یاد رکھیں ملفوظات، مصنف کا نام بھی یاد رکھیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، جن کے نام پر مسلک ہے، مسلک ہے۔ جمعہ کا دن تھا، لوگوں نے سیدی موسیٰ کو گھیر لیا اور کہا ہم نے آج تک آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ تصوف کے اندر یہ ہے کہ بس ایک حد ہے، ایک حد ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ قرآن کریم ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ موت رہے۔ یقین کا معنی موت ہے، مگر تصوف والے کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تک عبادت کرو جب تک معرفت حاصل نہ ہو جائے، معرفت حاصل نہ ہو جائے، علم حاصل نہ ہو جائے۔ جب معرفت حاصل ہو جائے اور حال آ جائے، ایک جگہ پر امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے مجموعہ فتاویٰ کے اندر کہ یہ حال تک، یہ کہتے ہیں حال تک عبادت کرو۔ حال سمجھتے ہو کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ اور بندے کے درمیان فرق نہیں رہتا، اللہ خالق مخلوق ہے اور مخلوق خالق بن جاتا ہے۔ کائنات میں جو چیز ہے وہی خالق ہے اور وہی مخلوق ہے۔ حال آ جاتا ہے، جب حال آتا ہے تو بندے کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ یہ خام خواہ کے ڈرامے، خام خواہ کی باتیں۔ ہمارے شیخ، ہمارے امیر الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، اللہ علیہ سے عطا فرمائے، وہ اپنے طالب علمی کے دور کا واقعہ بیان کیا کرتے ہیں کہ جب وہ جامعہ رحمانیہ
سوچ در بازار میں پڑھا کرتے تھے تو ساتھ ہی کوئی مراقبہ تھا جہاں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر ان کو حال آتا ہے تو کہتے ہیں طلباء چلے گئے، اور ہم نے سن رکھا تھا کہ جب حال آتا ہے تو اس وقت اس جس کو حال آتا ہے اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، دنیا وہاں سے وہاں ہو جائے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ تو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ، حلولیت، وحدت الوجود کا عقیدہ، بس خالق مخلوق کا فرق ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہم وہاں گئے اور ہم نے دیکھا وہ ذکر کر رہے تھے، ایک دم حال آ گیا، جب حال آ گیا تو لمبے ہو کے سو گئے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن ہمارے ایک طالب علم نے شرارت کی، وہ ایک سوئے ہوئے جس کو حال تھا بابا کے قریب گیا اور اس کے کام نے کہا بابا پیچھے سے تیرا پجامہ پھٹا ہوا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا اور پینٹ پجامہ دیکھنے لگ گیا۔ یہ ان کا حال، کیا حال، بس یہ کہتے ہیں کہ جب تک حال نہ ہے تو اس وقت تک عبادت ہے، اس کے بعد کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ اب یہ میں کہہ رہا تھا آپ کو، سیدی موسیٰ وہ اس معیار پر پہنچ چکا تھا، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں تھی، عبادت سقطت العبادہ، یہ بھی امام ابن تیمیہ لکھا ہے کہ سقطت العبادہ، ان تصوف والوں کا عقیدہ ہے کہ جب حال آ جائے اس وقت کے بعد پھر عبادت ساری اس سے معاف ہو جاتی ہے، نماز روزہ کوئی کام وہ نہیں کر سکتا، وہ اس معیار پر پہنچا ہوا تھا سیدی موسیٰ۔ لوگوں نے گھیر لیا، لوگوں نے کہا آج جمعہ ہے، آج تو ہم آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے جمعہ پڑھنا ہے۔ آخرکار لوگوں نے جبراً اس کے کپڑے اتارے جو زنانہ کپڑے تھے، مردانہ کپڑے پہنے اور مسجد میں لے گئے۔ حوالہ یاد رکھنا، وہ جا کر مسجد میں بیٹھ گیا، خطیب خطبہ دے رہے، یہ تصوف ہے، تصوف ہے، خطیب خطبہ دے رہے، سیدی موسیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ جمعہ کے خطبے کے بعد خطیب نے جب جماعت کے لیے نماز کے لیے کہا اللہ اکبر، تو ایک دم کہتے ہیں سیدی موسیٰ کی حالت بگڑ گئی اور چیخا اور کہنے لگا اللہ اکبر تو میرا خامد ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حالت بگڑ گئی، کہتے او لوگو یہ تم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر تو میرا خامد ہے، لوگ مجھے بیوہ کرنے کے چکر میں ہیں، جبکہ میرا خامد تو حی لا یموت، وہ تو زندہ ہے، میرے خامد پر موت نہیں ہے گی۔ غلیظ عقیدہ، کفریہ عقیدہ، وحدت الشہود، وحدت الوجود، اس پر بحث کے لیے یقیناً ایک وقت چاہیے۔ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے، آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے آپ کو صحیح عقیدہ دی ہے، صحیح فہم دی ہے، اور جید علماء کرام کے ساتھ آپ بھائیوں کا بہنوں کا ایک رابطہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وہ عقیدہ بتاتے ہیں، عمل بتاتے ہیں، اخلاقیات بتاتے ہیں، اور اللہ کی اس نعمت کو کبھی اپنے سے جدا کرنے کے لیے نہیں سوچنا۔ علماء یہ قرب قیامت ہے، قحط الرجال ہے، اہل علم اٹھتے جا رہے ہیں، اہل علم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے اور قرآن و حدیث کی معلومات لیتے رہیے، یہ ہے بہتر۔ باقی تصوف جو ہے یہ اسلام کا متوازی نظم ہے جس کا نہ عقیدہ ملتا ہے، نہ علم ملتا ہے، نہ اخلاقیات ملتا ہے، اس پر کتنی گفتگو کروں، خلاصہ یہی ہے، یہ اسلام کا متوازی نظم ہے جس کے عقیدے کا، اخلاقیات کا، عبادات کا دین اسلام کے ساتھ کوئی بھی ذرے کے برابر بھی تعلق نہیں ہے، یہ صوفیت ازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔